ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں سانگڑ کی تحصیل جام نواز میں سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب ہے، جس سے صدر مملکت عارف الوی خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کی ہماری انڈسٹری بند نہیں ہوئی، ہمارے چیزیں جو صنعتیں تھیں وہ چلتی رہیں، لوگوں کے اندر بیماری پھیلی مگر آپ لوگوں نے احتیاط کی، ٹی وی نے، علماء نے مساجد کے اندر بھی احتیاط کرنے کو کہا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان دنیا کے سارے ممالک میں سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ پہلی مرتبہ میری زندگی میں، اور میں پیدا ہوا تھا پاکستان بننے کے بعد، پہلی مرتبہ میری زندگی میں ہمیشہ یہ خبریں آتی رہیں کہ بہت برا حال ہے، یہ ہے، وہ ہے، کوئی نہیں سیکھ سکتا، ہم ایسے ہیں۔ پہلی مرتبہ دنیا نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ اگر اس معاملے میں کسی ملک سے سیکھنا ہے تو پاکستان سے سیکھو۔ اچھا، یہ کامیابی آپ کے بغیر نہیں تھی، کیونکہ آپ ہی نے تو روکا، آپ ہی نے تو یہ احتیاط کی، آپ ہی میرے بھائی آج بھی ماسک پہنے بیٹھے ہیں۔ تو میں آپ سے ایک تو یہ گزارش کر لوں کہ ہم نے اپنے اوپر جس مصیبت کو روکا ہے وہ اپنی محنت سے روکا ہے، آپ کی قیادت کے اچھے فیصلوں سے روکا گیا ہے، جس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کہا گیا، اور اللہ کی مدد سب سے بڑی۔ مساجد کے اندر میں ابھی بھی کہیں بات کر رہا تھا، مساجد کے اندر یہ اہتمام ہم نے کیا کہ تراویحیں چلتی رہیں، سارے دنیا اسلام میں مساجد بند ہوئیں، ہم نے یہ اہتمام کیا کہ لوگوں کو ہدایت کر دی جائے، لوگ خود ہی عمل کریں گے، کوئی فوج اور پولیس کی ضرورت نہیں ہوگی، مساجد کے اندر اہتمام کیا جتنا بھی کیا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے یہ مان لیا کہ مسجد سے نہیں چلا یہ معاملہ، مسجد میں لوگوں نے احتیاط کر لی۔ اور یہی چیزیں ہوتی ہیں، جب آپ کسی چیز پر انگلی نہیں رکھ سکتے تو پھر انسان مجبوراً کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، یہ اللہ نے آپ کی مدد کی ہے۔ تو ایک مشکل سے ہم نکلے تو پھر بارشوں کی مشکل آ گئی، اور بارشوں کے اعتبار سے سیلاب کی کیفیت بڑھ گئی۔ اور یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں کہ سندھ کے ہر حصے سے آواز اٹھی، مگر کبھی کبھی میڈیا، شہری میڈیا ہوتا ہے تو وہ کراچی کے حالات پر زیادہ بحث رہی، تو کراچی کے لوگوں نے، جو سندھ کا حصہ ہے، ان لوگوں نے کہا جی کراچی یتیم ہے، کراچی لاوارث ہے، کراچی کوئی فکر ہی نہیں کرتا۔ تو یہاں پر جب بھی پرائم منسٹر نے یہ کہا، گورنر صاحب نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ کوئی لاوارث نہیں ہے، سارے سندھ کی فکر کریں گے۔ ابھی بھی یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ یہ احساس جنم پا رہا ہے۔ تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ بیٹھ کر اب سندھ کے اندر جو حالات، پورے سندھ کے اندر، کراچی کے باہر، میں احتیاط کر لوں تو کبھی کبھی الفاظ کے بیچ میں سے باتیں پکڑ لی جاتی ہیں، تو میں تو عادی ہوں، اتنے دورے آپ بھائیوں کے ساتھ میں نے کیے ہیں پورے سندھ کے، کراچی کے باہر، کہ میں واقف ہو گیا ہوں کہ اس کے اندر بھی احتیاط کی جائے۔ تو کراچی کے باہر باقی سندھ کے اندر جو مسائل ہیں، تو پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ یہ اشتراک کے ساتھ اس پر طے کر لیا جائے گا اور ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو گیس کی رائلٹی کا اور تیل کی رائلٹی کا ذکر ہوا، اور ایک یہ کہ آپ تک وہ مدد پہنچے جب مشکل وقت میں آئیں، وہ مدد کورونا وائرس کے زمانے میں بھی پہنچی، احساس پروگرام کے تحت، بہت بڑی بات ہے، 1,69,00,000 خاندانوں کو پہنچی، بغیر کرپشن کے پہنچی، بغیر بے ایمانی کے پہنچی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اپنی پارٹی کو دیا یا کسی پارٹی کو دیا یا خراب انداز سے دیا، اور یہ 200 ارب سے زیادہ کی رقم ہے، دنیا میں ایسا نہیں ہوا۔ دیکھو، ایک غریب ملک، وہ بھی اپنی کمر پر پتھر باندھ کر، پیٹ پر پتھر باندھ کر جب کام کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے ساتھ اور عوام کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے مودی صاحب کو کہا کہ دیکھو تمہارے ہاں حالات خراب ہیں، ہم سے یہ جو احساس پروگرام کے خد و خال ہیں، یہ ہم سے سیکھ لو تاکہ تم اپنے ہاں بھی آبادی کا خیال کر سکو۔ تو 1,200 روپے جس انداز سے گئے تو 1,69,00,000 خاندانوں میں گئے، اس کا مطلب ذرا سا آپ 12,000 روپے، اس کا مطلب ذرا سا آپ اس کا تجزیہ لگائیے کہ سارے پاکستان میں تقریباً اگر ایک خاندان میں 6 افراد تھے تو 1.5 کروڑ یا 1,70,00,000 خاندانوں کو آپ ذرا سا 6 سے ضرب دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 60% انسانوں کو پاکستان کے اندر یہ مدد پہنچی۔
جس نے لکھا، جس نے کہا، پہنچی. ایک چھنی اچھی بنائی جس کے اندر غلط نہ جائے، جس کے اندر یہ نہ ہو کہ ایک خاندان کے اندر 10-12 لوگوں کو مل جائے، ایک خاندان میں گئی. تو میں سمجھتا ہوں جب حکومت اور عوام کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے کہ جب آپ کے خاندان کے اندر کوئی بیمار ہو اور سب خاندان اس کی فکر کر کے، بالکل اسی طرح سے کہ آپ کے خاندان کے اندر کوئی بھوکا ہو تو سارا خاندان مل کر اس کی مدد کرتا ہے. تو اسی طرح سے ریاست میں، یعنی حکومت میں، یعنی حکمرانوں میں اور ہمارے غریب عوام کے اندر اگر وہ مضبوطی قائم ہو، جس کی دنیا فکر نہیں کر رہی، ہندوستان فکر نہیں کر رہا، کہتا ہے ٹھیک ہے جو روزی ختم ہو گئی، ہم ذمہ دار نہیں ہیں. وہاں کا جو حال دیکھیں اور پاکستان سے جب ترقی یافتہ ممالک سیکھنا چاہتے ہیں وہاں کا حال دیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں. یہ جو ڈیمانڈ یہاں پر رکھی گئی ہے، میں اسلام آباد جا کر اس بات پر مصر ہوں گا کہ انصاف کا کوئی متبادل نہیں ہے نا. اگر وہ رائلٹی جو گیس اور تیل کی ملتی ہے، اگر اس کے اندر ایم پی ایس سے مشورہ نہ لیا جائے تو یہ تو ظلم ہے نا. اس کے اوپر تو حکومت کو فکر کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف یہاں جو آج یہ ریلیف کے چیزیں دی گئی ہیں، یہ سارے سندھ کے اندر گورنر صاحب نے اس کا اہتمام کیا ہے، پنجاب کے گورنر نے اس کا اہتمام کیا ہے، یو اے ای نے اس کا اہتمام کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جاری ہے. یہ ایک ٹوکن کیفیت تھی، ہم نے آپ کو اس لیے زحمت دی کہ کم سے کم آپ سے بات ہو. اور انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی حصہ سندھ کا لاوارث نہیں ہو سکتا، نہیں رہ سکتا. پورے سندھ کے حقوق کے اہتمام، حقوق دینے کا اہتمام حکومت کو کرنا پڑے گا. گورنر صاحب کا دل بھی اسی میں لگا ہوا ہے، پرائم منسٹر صاحب کا دل بھی اسی میں لگا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی فیڈرل گورنمنٹ اگر مل کر کام کرے گی تو حالات میں یقینی بہتری آئے گی. اگر یہ کسی بنیاد پر نہیں ساتھ چلیں گے تو لہٰذا وہ ریلیف بھی اس میں کسر رہ جائے گی. تو میری اپیل یہ ہے، ایز فیڈریشن کا ذمہ دار، ایز سارے صوبوں کا ذمہ دار، میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، مگر میرے پاس پاکستان کی ذمہ داری ہے، میرے پاس ہر فرد کی ذمہ داری ہے، پارٹی سے بالاتر ذمہ داری ہے. یہ دوسری بات ہے کہ جس پارٹی سے میں آیا ہوں اس پارٹی کی جد و جہد اور محنت میں تو میرے جوتے گھسے، میرے پسینے نکلے، میں نے محنت کی. تو وہ فلسفہ انصاف کا، کرپشن سے آزادی کا فلسفہ تو میرے روح میں رہے گا. تو لہٰذا میں مشکور ہوں آپ سب لوگوں کا. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرتا رہے اور حکومت بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھائی چارگی کا رشتہ کا اہتمام رکھے گی. السلام علیکم. سانگھڑ کی تحصیل جام نواز ضلع میں سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب سے صدر مملکت عارف الوی خطاب کر رہے تھے.